بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج معجزات نبوی کی اس سیریز میں ہم قبیلہ اوس کے ایک شخص ابو عامر کا واقعہ بیان کریں گے۔ قبیلہ اوس میں ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا، وہ راہب تھا، اور اس سے زیادہ کوئی دوسرا شخص ایسا نہ تھا جو حضور نبی کریم کے اوصاف بیان کرتا ہو، اور وہ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں کے پاس جب بیٹھتا تو وہ اسے دین اسلام کے متعلق دریافت فرماتے، اور وہ ان یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے آگاہ کرتا اور بتاتا کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ پھر ایک مرتبہ وہ مقام تیمہ میں یہودیوں کے پاس گیا اور انہیں بھی ایسا ہی بتایا۔ پھر وہ ملک شام گیا اور وہاں جب نصرانیوں نے اس سے نبی آخر الزماں کے اوصاف کے متعلق دریافت کیا تو اس نے وہاں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی صفات سے آگاہ کیا۔ پھر ابو عامر نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور راہب بن گیا، اور اس نے راہب جیسا حلیہ بنا لیا، اور وہ یہی کہتا تھا کہ میں دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوں اور نبی آخر الزماں کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر ابو عامر نے جنات کی عورتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابو عامر اپنے حال پر قائم رہا اور اپنے بغض اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ کس چیز پر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دین اسلام پر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ ابو عامر نے کہا، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے اسے غیر کے ساتھ غلط ملت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ میں اسے روشن اور پاک و صاف لایا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عامر، تیری وہ خبریں کیا ہوئی جو یہود نے تجھے میری صفات کے متعلق بتائی تھی؟ ابو عامر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں ہیں جن کی صفات کا ذکر یہود نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ابو عامر نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ دروغہ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جھوٹ بولنے والے کو بے بسی اور مسافرت کی حالت میں موت دے۔ چنانچہ ابو عامر اس واقعے کے بعد مکہ مکرمہ چلا گیا اور قریش کی اطاعت کرنے لگا اور ان کے دین پر عمل و پیرا ہوا اور رہبانیت کو ترک کر دیا۔ پھر مکہ مکرمہ سے ملک شام چلا گیا اور وہاں تنہا اور بے بسی اور مسافرت کے عالم میں اس کی موت واقع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسائل الملائکہ کہا جاتا ہے، اور آپ کا شمار اکابر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو عامر نے غزوہ احد میں مشرکین کی جانب سے شرکت کی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے باپ سے مقابلہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں، اور میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا سر تن سے جدا کرے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جانثاری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی۔ آپ نے حضرت حنظلہ کے متعلق فرمایا، انہیں ملائکہ نے غسل دیا۔ اور جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ غزوہ احد کی رات وہ میرے ساتھ موجود تھے اور انہیں غسل کی حاجت تھی، مگر رات کے آخری حصے میں جب جنگ میں شمولیت کی ندا ہوئی تو آپ غسل کیے بغیر میدان جنگ میں چلے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے جلدی کی کہ کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر نہ کر دوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو غسل ملائکہ نے دیا تھا، حالانکہ شہید کی میت کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔